جنرل ضیاء الحق کے دور میں مذہبی انتہا پسندی اور کلاشنکوف کلچر کے علاوہ منشیات کے دھندے کو بھی حکومتی سرپرستی حاصل رہی۔ پاکستان کو دا کنگڈم آف ہیروئن قرار دیا گیا۔ نہ صرف افغان جہاد کے لیے ہیروئن کی اسمگلنگ میں اضافہ ہوا، بلکہ یہ باتیں بھی زبان زد عام رہی کہ خود جنرل ضیاء الحق کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ ایک بار تو اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے جاتے ہوئے جنرل ضیاء الحق کے جہاز کو ہیروئن برآمد ہونے پر روک لیا گیا۔ اسی طرح ایک بار دبئی میں منشیات کی بڑی کھیپ پکڑی گئی تو جنرل ضیاء الحق اس سمگلر کو چھڑوانے کے لیے بذات خود وہاں تشریف لے گئے، کیونکہ منشیات سمگل کرنے والے اس شخص نے جنرل ضیاء الحق کی بیٹی کی شادی پر نہ صرف جہیز دیا تھا بلکہ سلامی میں دلہا اور دلہن کو 20-20 لاکھ روپے بھی دیے تھے۔ یہ سب کب اور کیسے ہوتا رہا؟ ترازو کے سلسلے انکہی میں آج ہم تاریخی حقائق اور شواہد کی روشنی میں یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ جنرل ضیاء الحق نے فروری 1979 میں منشیات پر پابندی کا قانون بنایا تو اس وقت پاکستان میں ہیروئن کا نام و نشان تک نہ تھا۔ شراب، بھنگ اور چرس کا نشہ ہوتا تھا لیکن اس کی شرح بہت کم تھی۔ لیاری میں حکومتی سطح پر بنائے گئے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہیروئن کی لت میں مبتلا پہلا شخص ستمبر 1980 میں داخل ہوا۔ طرفہ تماشا دیکھیں کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جس سال منشیات پر پابندی کا قانون نافذ ہوا، اسی برس یعنی 1979 میں 80,000 ایکڑ پر کاشت کی گئی پوسٹ کے کھیتوں میں بمپر کراپ ہوئی اور 800 میٹرک ٹن پیداوار ریکارڈ کی گئی۔ پابندی سے پہلے پاکستان میں افیون 1200 روپے کلو تھی، مگر قانون بنتے ہی 9,000 روپے کلو ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان کا شمار منشیات بنانے اور بیچنے والے ممالک کی فہرست میں اوپر آ گیا۔ ایک تخمینے کے مطابق 1986 میں دنیا بھر میں منشیات کی مارکیٹ $100 بلین کی انڈسٹری تھی اور اس میں پاکستان کا $30 بلین حصہ تھا۔ نہ صرف یہ کہ اس منڈی میں پاکستان کی رینکنگ بڑھتی چلی گئی بلکہ مقامی سطح پر بھی ہیروئن کا استعمال بڑھنے لگا۔ پہلے پشاور یونیورسٹی سمیت تعلیمی اداروں میں ہیروئن کے مفت سیمپل تقسیم کیے گئے اور پھر نوجوان نسل نشے کی اس دلدل میں ڈوبتی چلی گئی۔ بی بی سی نے ایک بار اپنی نشریات میں انکشاف کیا کہ لاہور کی سوتر منڈی میں ایک خاتون مئی بانوں کے گھر پر لوگ قطار بنا کر ہیروئن خریدتے ہیں۔ پچی خان سمیت مئی بانوں کے چاروں بیٹے بہت جانے مانے بدماش تھے۔ افغان جہاد کے دوران کمانڈروں کو اسلحہ تو ضرورت کے مطابق مل جاتا تھا مگر فنڈز کی کمی رہا کرتی تھی، جسے پورا کرنے کے لیے ہتھیار بیچے جاتے تھے۔ مگر پھر منشیات کی اسمگلنگ سے یہ مشکل آسان ہو گئی۔ حکمت عملی بہت سادہ اور سیدھی تھی۔ پاکستان سے ٹرکوں، اونٹوں، گھوڑوں، خچروں یا گدھوں کے ذریعے اسلحہ افغانستان منتقل کیا جاتا تھا۔ واپسی پر خالی لوٹانے کے بجائے انہی سواریوں کے ذریعے منشیات پاکستان آنے لگی۔ جہادی کمانڈر ہی نہیں، افواج پاکستان اور خفیہ اداروں کے وہ افسر جو اس مہم جوئی کا حصہ تھے وہ بھی اس دھندے میں ملوث ہو گئے۔ معروف مصنف احمد رشید طالبان سے متعلق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میجر ظہور الدین آفریدی 1986 میں بذریعہ سڑک پشاور سے کراچی جاتے ہوئے 220 کلوگرام ہائی گریڈ ہیروئن کے ساتھ پکڑے گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں پکڑی گئی یہ ہیروئن کی سب سے بڑی کھیپ تھی۔ 2 ماہ بعد اسی روٹ پر پاک فضائیہ کے افسر فلائٹ لیفٹیننٹ خلیل الرحمان 220 کلوگرام ہیروئن لے جاتے ہوئے پکڑے گئے۔ ایئر فورس کے اس افسر نے اعتراف کیا کہ اس سے پہلے وہ 4 بار ہیروئن کی کھیپ سمگل کر چکا ہے اور اس کا یہ 5واں مشن تھا۔ ان دونوں افسروں سے برآمد کی گئی 240 کلوگرام ہیروئن کی مالیت $600 ملین تھی۔ یعنی اس سال افغان جہاد کے لیے امریکہ نے پاکستان کو جتنی امداد دی اتنی بڑی رقم۔ ان دونوں افسروں کو کراچی میں رکھا گیا مگر وہ پراسرار انداز میں جیل سے غائب ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اعلیٰ عہدوں پر متمکن سول اور ملٹری حکام بھی منشیات کا دھندا کرنے والے گروہوں کی سرپرستی کرنے لگے، جن میں سر فہرست خود حاکم وقت جنرل ضیاء الحق تھے۔ ڈاکٹر اکرام الحق ایڈوکیٹ جو معروف قانون دان ہیں، وہ اپنی کتاب پاکستان فرام ہیش ٹو ہیروئن میں لکھتے ہیں کہ ناروے حکام نے 1983 میں یورپ پر منشیات کی برسات کرنے والے ایک پاکستانی گروہ کو پکڑا۔ ناروے حکام نے انٹرپول کو بتایا کہ میجر حامد جو جنرل ضیاء الحق کے پائلٹ ہیں اور ان کا ہیلی کاپٹر اڑایا کرتے تھے، وہ منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث اس گروہ کے سرغنہ ہیں
مگر اس معاملے کو دبا دیا گیا کیونکہ ضیاء الحق حکومت میں شامل کئی اہم شخصیات اس دھندے میں ملوث تھیں۔ 1986 میں منشیات کی اسمگلنگ کا ایک اور کیس سامنے آیا جو سب سے پہلے BBC کی ڈاکیومنٹری میں رپورٹ ہوا۔ منشیات کے اسمگلر حاجی اقبال بیگ نے کس طرح جنرل ضیاء الحق کو ذہنی طور پر متاثرہ بچی کے علاج کے لیے ایک جیلی جاپانی ڈاکٹر کو متعارف کروایا، یہ بات اب کوئی راز نہیں رہی۔ حاجی اقبال سیاسی عشائیوں کے لیے بہت بڑی رقوم کی ادائیگی کیسے کر رہے تھے، یہ سب کچھ بھی اب منظر عام پر آ چکا ہے۔ یہ بات بھی اب ایک کھلے راز کی طرح ہے کہ کس طرح وہ بڑے سیاستدانوں کی وفاداریاں حاصل کر رہے تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں کلمہ حق کہنے والوں کو سرعام کوڑے مارے جاتے تھے، سیاسی کارکنوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، لیکن کسی ایک منشیات فروش یا سمگلر کو بھی نہ تو کوڑے مار کر نشان عبرت بنایا گیا اور نہ ہی سزائے موت دی گئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہیروئن کلچر خود بخود فروغ نہیں پا رہا تھا بلکہ سرکاری سطح پر اس کی سرپرستی کی جا رہی تھی۔ نمی شرن متل کی کتاب ورلڈ فیمس ڈرگ مافیا کے مطابق جنرل ضیاء الحق کے ایک ADC منشیات سمگل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ جنرل ضیاء الحق نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنا تھا۔ انہوں نے اجلاس میں شریک ہونے والے غیر ملکی سربراہان حکومت اور سربراہان ریاست کو تحفہ دینے کے لیے 100 نادر چراغ اپنے جہاز پر رکھوائے۔ جہاز سے سامان اتارتے وقت ایک چراغ ٹوٹ کر گر گیا تو اس کے اندر چھپائی گئی ہیروئن ایئرپورٹ پر پھیل گئی۔ تلاشی لینے پر معلوم ہوا کہ ان تمام چراغوں میں ہیروئن چھپائی گئی ہے۔ ممکن ہے بھارتی مصنف نے پاکستان دشمنی میں اس واقعہ کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا، مگر اس حوالے سے ایک اور ایسی روایت موجود ہے جسے بآسانی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کور کمانڈر راولپنڈی کی حیثیت سے آپریشن فیئر پلے کو لیڈ کرنے والے جنرل ضیاء الحق کے قریبی ساتھی جنرل فیض علی چشتی نے بھی اپنی خود نوشت بیٹریلز آف این ادر کائنڈ میں جنرل ضیاء الحق کے منشیات اسمگلنگ میں ملوث ہونے سے متعلق اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ جنرل فیض علی چشتی لکھتے ہیں کہ جس دن میں نے لندن سے مونٹریال روانہ ہونا تھا اس روز ہم نے کچھ دوستوں اور حکام کے ساتھ دوپہر کے کھانے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ ہم ہوٹل میں منتظر تھے کہ 2 اصحاب بہت جلد بازی میں وہاں آئے اور کہنے لگے ہم آپ کے ساتھ ظہرانے میں شریک نہیں ہو سکیں گے کیونکہ ہمیں اچانک پیرس جانا پڑ رہا ہے۔ وہ دونوں جو انٹیلیجنس آفیسر تھے انہوں نے بتایا کہ پیرس میں جنرل ضیاء الحق کے طیارے کو روک لیا گیا ہے کیونکہ اس پر ہیروئن یا نارکوٹکس تھی۔ وہ اس لیے عجلت میں پیرس روانہ ہو رہے تھے کہ کہیں میڈیا کو اس واقعہ کی بھنک نہ پڑ جائے۔ معلوم ہوا کہ جنرل ضیاء الحق اس طیارے کے ذریعے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے کے لیے نیو یارک جا رہے تھے۔ منشیات کے اس دھندے میں جدیلوں سمیت چند شخصیات نے بے پناہ دولت کمائی مگر پاکستان کے حصے میں بدنامی اور تباہی و بربادی آئی۔ ڈاکٹر اکرام الحق ایڈوکیٹ جن کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے وہ اپنی کتاب پاکستان فرام ہیش ٹو ہیروئن میں جنرل ضیاء الحق کے اس دھندے میں ملوث ہونے اور منشیات فروشوں کی سرپرستی کرنے سے متعلق ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ دسمبر 1983 میں ناروے حکام نے اوسلو کے فورنیبو ایئرپورٹ سے ایک پاکستانی نوجوان رضا قریشی کو 3.5 کلو ہیروئن کے ساتھ گرفتار کیا۔ پولیس حکام نے اس نوجوان کو قائل کر لیا کہ اگر وہ تعاون کرے گا تو وہ کوشش کر کے اس کی سزا کم کروا لیں گے۔ چنانچہ رضا قریشی نے منشیات کا دھندا کرنے والی 3 شخصیات کے نام بتا دیے جن میں حامد حسنین، طاہر بٹ اور منور حسین شامل تھے۔ ناروے پولیس حکام پاکستان آئے مگر FIA نے تعاون نہ کیا تو ناروے کی حکومت نے سفارتی سطح پر باضابطہ طور پر احتجاج کیا جس کے بعد 27 اکتوبر 1985 کو یہ افراد گرفتار ہوئے۔ حامد حسنین جو اس وقت حبیب بینک کے راولپنڈی میں زونل چیف تھے وہ اس گروہ کے سرغنہ تھے۔ ان کی گرفتاری سے بھونچال آ گیا۔ صدر جنرل ضیاء الحق نے ناراضگی کا اظہار کیا کیونکہ حامد حسنین جنرل ضیاء الحق ان کی اہلیہ اور بیٹی کے ذاتی بینک اکاؤنٹس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے FIA حکام کو ذاتی طور پر طلب کر کے وضاحت مانگی تو انہیں بتایا گیا کہ ناروے حکومت اور میڈیا کی طرف سے دباؤ کے بعد نہ چاہتے ہوئے یہ گرفتاری کرنا پڑی۔ بتایا جاتا ہے کہ منشیات کے دھندے میں ملوث یہ شخص حامد حسنین ضیاء الحق کی اہلیہ بیگم شفیقہ ضیاء کا منہ بولا بیٹا تھا۔ اس کا گھر جنرل ضیاء الحق کی رہائش گاہ سے واکنگ ڈسٹینس پر تھا۔ اس نوعیت کی قربت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ منشیات کی اسمگلنگ کا اصل بینیفیشری کون ہوگا۔ گرفتاری کے بعد خرابی صحت کی بنیاد پر اس ملزم کو ضمانت مل گئی۔ ٹرائل روکنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی
کسٹمز کے اسپیشل جج نے تینوں ملزموں کو 15 سال قید بامشقت اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی تو وفاقی شرعی عدالت سے یہ فیصلہ قلم کروانے کی کوشش کی گئی۔ اس دوران جنرل ضیاء الحق طیارہ حادثے میں مارے گئے تو یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا اور فروری 1989 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے اپیلیں خارج کر دی۔ جنرل ضیاء الحق کی وفات کے بعد ان کی منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کا ایک اور ثبوت سامنے آیا۔ اگست 1989 میں اس وقت کے مشہور اخبار مشرق میں ایک خبر شائع ہوئی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ جنرل ضیاء الحق کی سرپرستی میں 25 من ہیروئن دبئی اسمگل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہیروئن رائس کارپوریشن کے سرکاری کنٹینر میں ایک کیشیئر کے ذریعے اسمگل کی گئی۔ 1 ارب روپے سے زائد مالیت کی یہ کھیپ پکڑی گئی تو ملزموں کو چھڑوانے کے لیے جنرل ضیاء الحق بذات خود دبئی جا پہنچے، کیونکہ منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ملزم حاجی رشید نے جنرل ضیاء الحق کی بڑی بیٹی کی شادی پر نہ صرف 18 لاکھ روپے کا جہیز دیا بلکہ دولہا اور دلہن کو 20 لاکھ روپے کی سلامی بھی دی۔ اس حوالے سے رکن قومی اسمبلی میاں محمد زمان نے ایوان میں سوال اٹھانا چاہا تو انہیں روک دیا گیا۔ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو ان کی کابینہ میں نارکوٹکس کے وزیر مملکت میاں مظفر شاہ نے انکشاف کیا کہ پاکستان میں ڈرگ سینڈیکیٹ جنرل ضیاء الحق کی سرپرستی میں پھلا پھولا۔ بینظیر بھٹو نے منشیات کے اس دھندے کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن یہ مافیا اس قدر مضبوط، طاقتور، بااثر اور دولت مند تھا کہ ان کی حکومت غیر مستحکم کر دی گئی۔ بینظیر بھٹو کے بعد جب میاں نواز شریف برسر اقتدار آئے تو انہیں بھی اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی کہ منشیات کا دھندا وسیع تر ملکی مفاد میں جاری رکھا جائے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا دعویٰ ہے کہ ان کے پہلے دور حکومت میں آرمی چیف جنرل اسلم بیگ مرزا اور DGI جنرل اسد درانی چاہتے تھے کہ معاشی حالت سنوارنے کے لیے حکومتی سطح پر منشیات اسمگل کرنے کی اجازت دی جائے۔ پاک فضائیہ کے سابق سربراہ ایئر مارشل اصغر خان نے بھی اپنی کتاب وی ہیو لرن نتھنگ فرام ہسٹری میں یہ واقعہ بیان کیا ہے، مگر سہیل وڑائچ کی کتاب غدار کون میں نواز شریف نے اس بات کا ذکر تفصیل سے کیا ہے۔ نواز شریف کے بقول تو سینئر فوجی جرنیل ان سے ملنے آئے۔ میٹنگ شروع ہوئی تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ملک کی معاشی حالت سنوارنے کے لیے منشیات کو حکومتی سرپرستی میں بیرون ملک بھجوایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہیروئن برآمد کرنے سے ملک کی معاشی تقدیر بدل جائے گی۔ نواز شریف اس تجویز پر بہت حیران ہوئے اور پوچھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، جس پر اس سینئر جرنیل نے کہا کہ یہ تو محض تجویز ہے، جبکہ دوسرے جرنیل نے کہا کہ انگلینڈ ہو یا سوئٹزرلینڈ، تمام ترقی یافتہ ممالک بلیک منی سے ہی امیر ہوئے۔ امریکہ نے بھی دوسرے ملکوں سے دولت لوٹی ہے، اگر ہم بھی موقع سے فائدہ اٹھائیں اور منشیات کی اسمگلنگ سے ملک کو خوشحال بنائیں تو اس میں کیا حرج ہے۔ نواز شریف کے مطابق انہوں نے یہ تجویز مسترد کری، مگر جنرل اسلم بیگ مرزا اور جنرل اسد درانی دونوں اس بات کی تردید کرتے ہیں اور ان کا موقف ہے کہ ایسی کوئی تجویز ان کی طرف سے پیش نہیں کی گئی۔ یہ تھی جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں پھلنے پھولنے والے منشیات کے دھندے کی کہانی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔